اصل آخرت کی فکر یہ ہے کہ انسان اپنی فکر کرے کہ کس طریقے سے ہمارا معاملہ اللہ کے کلیئر ہو جائے۔ وہ غلط ہیں، یہ غلط ہیں، ان کا کیا ہوگا اور ان کا حساب سخت ہوگا، اور جتنے جانکار ہیں ان کو اللہ سخت پوچھے گا۔ یہ آخرت کا عقیدہ رکھنے والوں کا کام نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کے چکر میں پڑے رہے کہ تمہارا کیا ہوگا۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، اور وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ اے میرے رب تو عذاب جہنم کو ہم سے دور کر دے۔ کیا مطلب؟ نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ انسان اپنی فکر کرے۔ نیکی سے مراد اصل آخرت کی فکر یہ ہے کہ انسان اپنی فکر کرے کہ کس طریقے سے ہمارا معاملہ اللہ کے کلیئر ہو جائے۔ وہ غلط ہیں، یہ غلط ہیں، ان کا کیا ہوگا اور ان کا حساب سخت ہوگا، اور جتنے جانکار ہیں ان کو اللہ سخت پوچھے گا۔ یہ آخرت کا عقیدہ رکھنے والوں کا کام نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کے چکر میں پڑے رہے کہ تمہارا کیا ہوگا۔ اصل آخرت کو ماننے والے وہ ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ میں کیسے بچ جاؤں۔ اگر وہ کسی کو دعوت بھی دیتے ہیں، کسی کو اچھی بات بھی بتاتے ہیں، تو مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ سدھر جائے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر ذمہ داری دی ہے وہ ذمہ داری ہم سے پوری ہو جائے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے ہم کو سوال ہم سے نہ ہو۔ ان کے مقصد یہ ہوتا ہے۔ تو کہا وہ لوگ یہ دعا کرتے رہتے ہیں، اچھا ان کے اعمال کیا ہیں؟ ان کا کردار بھی اچھا ہے، ان کی رات بھی اچھی ہے، پھر بھی ان کی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو عذاب جہنم سے ان کو بچا لے۔ مراد یہ ہے کہ ان کی جو راتوں پر، ان کے کردار پر ان کو تکبر نہیں ہے۔ ایک حدیث اللہ کا رسول سے حضرت عائشہ نے پوچھا، اللہ کا رسول ایک آیت ہے کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجیلہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگوں کو اللہ نے کچھ دیا اس میں سے دیتے ہیں، وقلوبهم وجیلہ، ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کا رسول یہ کس کے بارے میں کہا جاتا ہے؟ جو لوگ چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ان کے بارے میں، کیونکہ دل ڈر رہے ہیں، یہ لفظ ہے نا قرآن کی آیت۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ صدیق کی بیٹی یہ بات نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، لیکن ان کے دل یہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں کسی کمی کی بنیاد پر میری نیکیاں ایسا تو نہیں انکار کر دی جا رہی، نیکیاں قبول ہی نہ ہو رہی۔ تو مومن کا وہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ نیکی کر کے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور دنیا دار وہ ہوتا ہے جو نیکی کر کے تکبر میں آ جاتا ہے۔ نیکی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نیکی ہوتی ہے دیندار کی، مومن کی۔ مومن نیکی کر کے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے کہ نہ کرے گی، وہ اپنی نیکی کو کمتر سمجھتا ہے، اور جب بھی کوئی نیکی اللہ کے سامنے پیش کرنی ہوتی ہے تو وہ نیکی چھوٹی ہی لگتی ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے صحابہ یا اللہ والے بھی روتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ نیکیاں جو ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کے سامنے پیش ہونی، اس لیے چھوٹی۔ دنیا دار وہ ہوتا ہے جو نیکی دنیا کے لیے کرتا ہے، دنیا سے مراد اس کی عزت چاہتا ہے۔ اسی لیے جب کوئی نیتا وغیرہ کچھ کرتا ہے تو کیمرے میں بھی فوٹو، یہ بھی فوٹو، اس پہ بھی اشتہار، اس پہ بھی اشتہار، وہ اس وجہ سے وہ نیکی جو کرتا ہے وہ بڑی سمجھتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی انسان اپنی نیکیوں کو بڑا سمجھ رہا ہے کہ میں نے مدرسہ کھول دیا، میں نے مسجد بنا دی، میں نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا، اگر اس کے اوپر اس کو تکبر ہے تو اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہے کہ جب بھی کسی نیکی پر تکبر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوسری نیکی سے محروم کر دیتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے کہ مثال کے طور پر کسی شخص نے مسجد بنائی، میں نے مسجد بنائی، اور مسجد میں داخل ہوا اور میں نے دیکھا کہ تھوک پڑا ہے۔ اب مسجد میں نے بنوا لی ہے تو اب میں کیا کروں گا؟ سب سے پہلے جو ہوتا ہے کہ میں تقریر شروع کروں گا، میں اس کو دفن نہیں کروں گا اگر مسجد میں تھوک پڑا، نہیں، تمیز نہیں آنے کی مسجد کبھی آ جاتے ہیں تو یہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر میں کیا کروں گا؟ میں کسی مؤذن یا امام کو بلاؤں گا، امام صاحب آپ نے دیکھا نہیں، مؤذن صاحب آپ نے دیکھا نہیں، یہاں تھوک پڑا ہے، کون صاف کرے گا اس کو؟ اور میں تقریر کرتا ہوا، ڈانٹتا ہوا، چلاتا ہوا چلا گیا۔ کیوں؟ اب پتہ کیا چلا کہ وہ جو میں نے نیکی کری ہے نا، کہ میں نے مسجد بنوائی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے، اس کا اتنا تکبر مجھے ہو گیا کہ یہ جو دوسری نیکی تھی کہ اللہ کے گھر میں جو تھوک پڑا تھا اس کو دفن کرنے کی نیکی سے میں محروم کر دیا گیا۔ لیکن اگر مجھے ڈر ہوتا کہ یار میں نے مسجد تو بنا دی لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے کسی گناہ کی وجہ سے اس کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، پھر میں مسجد کے اندر داخل ہوتا، چاہے مسجد میں نہیں بنوائی ہوں اور تھوک پڑا ہوتا تو میں اس کو فوراً دفن کرنے کی کوشش کرتا۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب بھی نیکی پہ تکبر ہوتا ہے تو نیکی کا تکبر دوسری نیکی سے محروم کر دیتا ہے۔ اگر کسی نیکی پہ ڈر ہو کہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ دوسری نیکی کی توفیق دیتا ہے۔ اسی حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے، کیوں کہ جو بھی نیکی پہ ڈر ہوگا کہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوئی گی، وہ اگلی نیکی کروائے گا، اور جو نیکی پہ تکبر ہوگا وہ دوسری نیکی سے محروم کر دیا جائے گا۔